जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके और हमारे सबके फेवरेट हकीम शाह नजीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, बारिश हो रही है, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? ये मैं सबसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि सबको पता चले कि बारिश कितनी हद तक हो रही है। देखें, कुछ इलाकों में पानी है, कुछ इलाकों में नहीं है। और मैं तो शहर फैसल से आया हूँ, वो तो उसमें तो पानी नहीं था। ठीक है। और तकरीबन यहाँ तक पानी तो नज़र नहीं आया। कुछ गलियों में, इलाकों में है अभी भी पानी, जो कि बहुत ज़्यादा ताफुन और बीमारियों का सबब है। और जब बारिश की बात हो रही है तो उसके साथ साथ बीमारियों की भी बात कर लेते हैं। पेट के अमराज बहुत ज़्यादा फूट चुके हैं, बुखार हो रहा है, उसके साथ साथ मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान क्या करे? लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तो अपने करीबी मौलिज को दीजिए, उन्हें दिखाइए ताकि आपकी सही तशखीस हो सके। क्योंकि इस वक्त स्क्रीन पे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने मौलिज का मशवरा जारी रखिए। और दूसरा, एक फल मिलेगा आपको बेलगिरी का, इसका मुरब्बा भी मिलेगा आपको। अगर आपका पेट खराब हो रहा है तो आप 1 चम्मच के बराबर दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले दिन या दूसरे दिन में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको हो रहा हो तो फिर डिहाइड्रेशन की तरफ जाने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप देखें, क्योंकि इस वक्त सीवरेज का पानी और बारिश का पानी दोनों मिल के आ रहा है, तो जिससे आपको जो फंगल इन्फेक्शन वाले हैं, जिनको एक्जिमा है या सोराइसिस है या कोई स्किन डिजीज़ रहती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले एहतियात चाहिए आपको। खुद एहतियात करेंगे, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। क्योंकि एक तो ये स्किन के अलावा आपकी जान का भी मसला है, क्योंकि कहीं तार गिरी हुई होती है, कुछ गिरी हुई होती है, आपको पता नहीं चलता। कहीं मैन होल खुले हुए होते हैं, आपको नहीं पता चलता। तो ये एक नुकसान का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। एहतियात आप लोगों ने खुद ही बरतनी है। हकीम साहब, जैसे कि जिक्र हुआ, पेट के अमराज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इचिंग का आपने जिक्र किया। स्किन में अगर किसी को इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, दाने हो रहे हैं, उसके लिए जो है वो इंसान क्या करे? लेकिन सबसे पहले तो जब आप घर पे आएँ, जाहिर बात है आप पानी में चल के आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले किसी अच्छे जरासीम कुछ साबुन से वो शावर ले लेना है या धो लेना है हाथ पाँव को, ये कर लीजिए। और दूसरा ये है कि एक पत्थर मिलेगा, गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार इसका पूरा नाम है। इसे पाउडर बनाएं, सरसों के तेल में मिला के या नारियल के तेल में मिला के आप अपने हाथ पाँव पे आप लगा लें। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि मच्छर वगैरह जो आजकल है डेंगू के असरात हैं, इस चीज़ से भी मच्छर भी इसको नहीं काटते हैं, दूर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरा, स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है। जिनको ईचिंग, खारिश रहती है या एक्जिमा रहता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। वेरी गुड। ये तो बात हो गई बारिश के बाद की। अभी मैं एक बहुत अहम मसले पे जिक्र करना चाह रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो कि पतझड़ का महीना है क्या है, मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है। मेरी जितनी दोस्तें हैं वो सब बता रही हैं कि कहकशां बाल बहुत उतर रहे हैं। तो सबके लिए जो है वो एक इज्तिमाई नुस्खा ऐसा बता दें कि सब मुस्तफीद हो जाएं। देखिए, ये पतझड़ नहीं है। पतझड़ जो खिज़ां का मौसम आता है वो सितंबर के बाद आता है, जो कि आपका सर्दियों में रहता है। सारे दरख्तों के पत्ते भी गिर जाते हैं, लोगों के बाल भी गिर रहे होते हैं। आमतौर पे भी इस सीज़न में जो बाल गिर रहे होते हैं, या तो आप मदर फीट में हैं, इसकी वजह से बाल गिरते हैं, डायबिटीज़ की वजह से बाल गिरते हैं, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से बाल गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से गिरते हैं, या साइनसाइटिस एलर्जी रहती है उसकी वजह से बाल गिरते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है उसकी वजह से बाल गिरते हैं। कई रीजंस होते हैं। आजकल खारा पानी आपने देखा होगा, इससे बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, गंजपन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी नौबत जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मलेरिया, टाइफाइड के बाद जो बाल गिरते हैं, एक ऐसा नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरी अपनी बेटियां लगा रही हैं। और इसमें टोटली 5 तेल हैं। आपने जो लेना है, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, नारियल का तेल 120 ml, साहिल नबाताती रोगन 240 ml, बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा, और आंखों में जो लगाते हैं सुरमा, वो 1 चम्मच। इन सबको मिक्स कर लें, 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के, पहले ही 12-13 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद रीग्रोथ होगी। बाल आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लंबा कर सकते हैं। जैसे बाल पतले हों, मोटे होना शुरू हो जाएंगे, 2 मुंह हो, या बाल बढ़ नहीं रहे हों, नोकें ख़राब हो रही हों, या फ्रंट खाली हो रहा हो, इंशाल्लाह ताला सब भरने लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने देखा है हकीम साहब, बहुत से लोगों की मांग जो है ना वो बहुत गहरी होती जाती है।
مطلب یہ جو مانگ ہے وہ گہری ہوتی جاتی ہے, تو وہ بھی یہ والا تیل لگائیں؟ جو چوڑی مانگ ہوتی جاتی ہے یہ بالکل لگا لیں. چوڑی مانگ ہو رہی ہو, میں نے کہا نا فرنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے, بیک خالی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے بیچ میں وہ ایلوپیشیا بھی ہو جاتا ہے کسی کو, جو پورا پورا پتہ نہیں کیا گنج پن ہو ایسے جاتا بال چھڑ ہوتا ہے, یہ جو ایلوپیشیا کہلاتا ہے. ایسے گول گول نشان بنتے ہیں, بعض کو داڑھی پہ, یہاں پہ, سر پہ نکل آتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ نے انڈے کی زردی لینی ہے, کچے انڈے کی زردی, اس میں 1 چائے والا چمچ سرما ملانا ہے اور 1 چمچ جو ہے پیاز کا پانی ملانا ہے. مکس کر کے آپ جہاں جہاں پہ آپ کو بال چھڑے وہاں پہ لیپ کر لیں, آدھے گھنٹے بعد دھو لیں. یہ 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے اور کم سے کم مہینہ 45 دن کرنا ہے. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ یہ بیکٹیریا ختم ہو جائے گا, بال واپس اگنے لگ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. اچھا, آج کل ایک بہت مسئلہ بھی جو میرے ساتھ بھی درکار ہے, منہ کا ذائقہ عجیب ہوا ہے, کڑوا پن ہے, کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, بھوک بند ہوئی ہے, تو یہ معدے کا پرابلم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بخار کے بعد بھی علامات ہوتی ہیں, اور عام طور پہ بھی جن لوگوں کو بھی بعض کو فیٹی لیور کی وجہ سے منہ کڑوا ہو رہا ہوتا ہے, یا معدے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, تیزابیت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا دل چٹپٹا کھانے کو کرے گا لیکن ذائقہ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نے 4 دانے آلو بخارا لینا ہے اور 1 چمچ سونف 1 گلاس پانی میں ڈپ کر دیں, رات بھر پڑا رہے, صبح نہار پیٹ اسے شیک کر لیں اور چھان لیں, وہ پانی پی لیں آپ صبح نہار منہ. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں, 1 گھنٹے بعد اسے شیک کر کے کسی بھی ٹائم پی لیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے منہ کا ذائقہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے, یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں, جب ٹھیک ہو جائیں بند کر دیجیے انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, آج کل تو یہ ہوا ہے نیم حکیم خطرہ جان. میں نے یوٹیوب پہ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا, میں کانسٹیپیشن کا کچھ ڈھونڈ رہی تھی, سرچ کری تھی, تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ تھا کہ سونف کو آپ پانی میں بوائل کر لیں, اس کے ساتھ آپ کیسٹر آئل 1 چمچہ جو ہے وہ بنانے کے بعد جو ہے ایڈ کر لیں, اور پھر وہ آپ وہ قہوہ پی لیں. تو کیا وہ قہوہ جو ہے وہ ان کی مشکل آسان کر دے گا یا مشکل میں اور اضافہ کر دے گا؟ مشکل میں اضافہ تو نہیں کرے گا, لوز موشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اچھا جی ہاں, کیونکہ کیسٹر آئل جو ہے وہ لوز موشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ 1 چمچ کے حساب سے نہیں, 2-4 قطرے استعمال کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ پہلے چیک کیجئے کہ یہ انسان جو ہے اتھینٹک ہے کہ نہیں. بالکل. اور نہیں, ان لوگوں پہ بھی پھر حیرت کی بات ہے نا کہ وہ ایسے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو اندھا بھروسہ کرتے ہیں. وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یار ہمیں اتنی کانسٹیپیشن ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی سے پرانی 2-3 سال پرانی کانسٹیپیشن بھی اس سے نہیں, کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو لوز موشن کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کولیسٹرول کا پیشنٹ تو کبھی استعمال نہ کرے, کیونکہ کافی گاڑھا تیل ہوتا ہے یہ تھرائیگلیسرائڈ کو بڑھا دیتی ہے, تو یہ احتیاط کیجئے. اور جن لوگوں کو بھی قبض کی شکایت رہتی ہے, آپ نے صرف 4 بوٹیاں لے لیں. سوکھے لیموں 50 گرام, انار دانہ 50 گرام, پودینہ دیسی 50 گرام, سنا مکی 50 گرام. ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد, 1 چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ. یہ آپ کے معدے کے لیے بھی بہتر ہے, پیٹ کے لیے بھی بہتر ہے, قبض کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے, ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے. تو اس میں کوئی نمک نہیں ہے, کوئی میٹھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سونف کا استعمال اگر کریں, سونف کا استعمال کریں, گیسز کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور اگر پیٹ میں درد کی شکایت رہتی ہو تو اجوائن کھائیں آپ. 1 چائے والی چمچ منہ میں ڈال کے اوپر تھوڑا سا پانی پی لیں, 10 منٹ میں پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا. بالکل. تو اور یہ بہت سے ٹوٹکے, اجوائن دیسی لیجئے گا. اچھا یہ بھی فرق ہوتا ہے. اجوائن 4 ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک اجوائن دیسی ہوتی ہے, ایک اجمود ہوتی ہے, ایک کرفس ہوتی ہے, اور ایک اجوائن خراسانی ہوتی ہے. تو ہم جا کے نارمل پنساری کے پاس جو ہاں, ان کو بولتے کہیں ہیں اجوائن دیسی دے دیں, وہ پھر دیسی دے دیں گے. اچھا, خالی اجوائن بھی کہیں گے وہ دیسی ہی دیں گے. ٹھیک ہے. گرم بہت ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے بہت زیادہ. جو جن فیمیلز کو منتھلی سائیکل میں بہت زیادہ پین ہوتا ہو, تو آپ اس کی 1 چائے والی چمچ اجوائن اور تھوڑا سا گڑ, اس کا قہوہ بنا کر پی لیں. انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ میں آرام آ جاتا ہے انشاءاللہ. اور مولن ڈس بیلنس تو بہت زیادہ آج کل دیکھا جا رہا ہے. میں نے حکیم صاحب, بچیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ہارمونز بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, پی سی اوز کے مسائل ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ چکن کھانے کی وجہ سے یا کچھ, کیونکہ فارمی چکن کھانے کی جی, تو اس کے لیے پھر کوئی نسخہ اگر دیکھیں, ہمارے پاس پولیسسٹک اووری سینڈروم جسے پی سی او کہا جاتا ہے, اس میں پانی کے ببلز بنتے ہیں یوٹرس میں, یا فائبرائڈ بنتی ہے, یا سسٹ بنتا ہے. تو ایسی صورت میں بہت زیادہ ہارمون جیسے پرولیکٹن, ایف ایس ایچ اور ایل ایچ یہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا ٹیسٹرون لیول ہائی ہو جاتا ہے, جس سے فالتو بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جن کو بھی پی سی او ایس کی پرابلم رہتی ہو, اس کے لیے 4-5 چیزیں ہیں. دماسا بوٹی 50 گرام, گل پستہ 50 گرام, لوت پٹھانی 50 گرام,
شاشی سیاہ 50 گرام. میں نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. گل پستہ 50 گرام, دھماسا بوٹی 50 گرام, لوت پٹھانی 50 گرام, شاشی سیاہ 50 گرام. ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے, 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ میں ارک مکو پئیں, آدھا کپ صبح آدھا کپ شام. یہ کنٹینیو 3-3.5 مہینہ یوز کریں. اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں سے روک دیں اور جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں. اس طرح 3 مہینے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پی سی او نیل ملے گا. اگر فیبرائٹ ہے, اس کا سائز بہت چھوٹا ہو چکا ہوگا, پھر بھی جب ختم ہو جائے یہ فیبرائٹ آپ کا تو اس کو روک دیجیے. انشاءاللہ. یہ سسٹ کو بھی ختم کرتی ہے, انڈومیٹرائسس سسٹ کو بھی ختم کرتی ہے. اس کے بہت سارا بینیفٹس ہیں. ہاں دیکھیں بینیفٹس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں میں. ہم لوگ جو جڑی بوٹیوں کی طرف کیوں سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. اور ہر کسی کی جیسے خواہش ہوتی ہے حکیم صاحب ایک اچھی اسکن ہو. گورے رنگ کی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے کہ گورا ہو جاؤں یا گوری ہو جاؤں, تو وہ تو چلے ایک الگ ہی بات ہے. لیکن اسکن کا اچھا ہونا, اس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو, جھریاں نہ ہو, صاف ستھری اسکن ہو, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلر اچھا نظر آئے, اسکن اچھی نظر آئے, رنگ گورا نظر آئے. بعض کے چہرے پہ پگمنٹیشن ہوتی ہے, اس سے بٹر فلائی کی طرح دھبے بن رہے ہوتے ہیں. بعض کے اپر لپس بلیک ہو رہے ہوتے ہیں, بعض کے اوپن پورس ہو رہے ہوتے ہیں, بعض کے جو ہیں وہ وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس ہو رہے ہوتے ہیں, بعض بچیوں کے جو ہے ایکنی کے دانے ہوتے ہیں, بعض کے اس کے دانے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے نشان رہ جاتے ہیں, اسکن لوز ہو رہی ہوتی ہے, 2 ٹون چہرہ ہو رہا ہوتا ہے, بعض کی گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے, باڈی پہ اسکرس ماس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک آل راؤنڈر نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اپنے فیس پہ اور باڈی پہ استعمال کریں اور گورے گورے نظر آئیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بوٹی آتی ہے گلے گڑہل کے نام سے, گلے گڑہل, ٹھیک ہے. اس کا 1 پھول 1 گلاس پانی میں رات کو ڈالیں, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں 1 ٹائم روزانہ, اور یہ مہینہ 2 مہینہ استعمال کرنا ہے. اور لگانے کے لیے جو ہے آپ نے انار کے پھول 20 گرام, مونگ کی دال 50 گرام, سمندری جھاگ 20 گرام, سفیدہ کاشغری 20 گرام, سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام. میں نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے لینا ہے سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام, سفیدہ کاشغری 20 گرام, سمندری جھاگ 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, مونگ کی دال 50 گرام. ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں. پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں یا دودھ میں یا کھیرے کے پیسٹ میں ملا کے پورے چہرے پہ, گردن پہ, پوری باڈی پہ لگا لیں. 15 منٹ رک جائیے. اگر چہرے پہ دانے موجود ہیں تو آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں. اگر دانے موجود نہیں ہیں تو پھر پانی کا سپرے کریں گے, ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے, پوری باڈی پہ رب کریں, پھر نہا لیں, چہرہ دھو لیں. آپ دیکھیں 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے اور یہ کچھ عرصہ یوز کرنا ہے, جیسے مہینہ 2 مہینہ. گڑے گڑہل کا پانی 1 ٹائم روزانہ پئیں. آپ دیکھیے گا پہلے ہی 7 دنوں میں آپ کا کافی حد تک چہرہ بہتر ہو جائے گا. یہ اوپن پورس منیمائز ہو چکے ہوں گے, اسکن تھوڑی سی لفٹ ہو چکی ہوگی, اور ساتھ میں اس کے نشان, دبے, کھڈے سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب مکمل طور پہ کلین ہو جائے آپ اسے چھوڑ دیجیے گا, یہ دوبارہ ڈم نہیں ہوگا. اچھا, ہاں دوبارہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ. یہ کتنے ٹائم تک کرنا ہے؟ یہ مہینہ یا 2 مہینہ استعمال کریں. واہ, اس کی سب سے اچھی بات یہ دیکھیں جو چیز میں نے پہلے بھی بتایا, 7 دن میں کام نہیں کرے وہ 7 سال میں بھی نہیں کرے گی. بالکل صحیح. 7 سال میں آپ 7 دن کے اندر آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ مجھے کافی فرق ہو گیا. آپ نہیں, آپ کو دیکھنے والے بولیں گے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میڈم کیسے ہیں, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد اسماعیل کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی سر فرمائیے گا. پہلے تو ہم میٹرو نیوز کے شکر گزار ہیں کہ آپ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں اور ہمیں اچھے اچھی معلومات دیتے ہیں. تھینک یو. دوسرا میرا ایک یہ حکیم سے پوچھنا تھا کہ مجھے الٹی بہت ہوتی ہے سفر میں. جب میں سفر کرتا ہوں تو جو میں کچھ کھاؤں پیوں یا خالی پیٹ سفر کروں تو میں نے علاج بھی کافی کرایا. تقریباً میری 28 سال عمر ہے. تو سفر کے دوران میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں, سفر بالکل کر نہیں سکتا ہوں. سفر کے دوران کیا ہوتا ہے؟ الٹی ہو جاتی ہے. الٹی ہو جاتی ہے. جی سفر کے دوران الٹی بہت آتی ہے جس سے میں سفر نہیں کر سکتا ہوں. بہت پریشان ہوں. یہ پلیز کوئی علاج ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی, اب ہمارا پروگرام دیکھیں, ہم حکیم صاحب کے معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. یہ سفری کیک کہلاتی ہے, اور عام طور پہ بھی بعض لوگوں کو وامٹنگ کی شکایت رہتی ہے, الٹی آ جاتی ہے یا الرجی بھی محسوس ہوتی ہے الٹی سے. تو کہیں پہ جاتے ہیں, کہیں کی اسمیل بری لگتی ہے, بعض کو گاڑی کی اسمیل بری لگتی ہے, تو یہ سفری کیک بھی کہلاتی ہے. تو ایک
माजून मिलेगा आपको जवारिश अनारेन के नाम से, जवारिश अनारेन। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम आप इस्तेमाल करें, आपको पूरा दिन वॉमिटिंग नहीं होगी। लेकिन ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें, या आप जब सफ़र पे निकल रहे होंगे उस टाइम पे आप 1 चाय वाली चम्मच खा लें, आपको वॉमिट, क्योंकि ये सफरी कह कहलाती है ये। अच्छा, वो कह रहे हैं भले मैं खाली पेट भी हूँ तो भी मुझे हो जाती है। ये हो जाती है, तो इंशाल्लाह इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर ये महीना 1 महीना ये इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह। ये किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, जवारिश अनारेन। और किस टाइम लेना है इनको? सुबह शाम खाने से पहले ठीक है, सुबह 1 शाम। चाय वाला चम्मच, उस पर लिखी हुई है तरकीब। ओ, ये सबसे अच्छा है ना, हकीम साहब ने बता दिया, तरकीब भी लिखी हुई है। तो मेरे भाई आप कोयटा से कॉल कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो की भी तारीफ की और आपने जो हकीम साहब ने नुस्खा जाना तो उन्होंने बता ही दिया आपको कि टाइमिंग्स भी उसके अंदर लिखी हुई है कि आपको किस तरह से खानी है दवाई। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने रंगत पे भी बात कर ली, बालों पे भी बात कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मसला होता है हमारी अपीयरेंस का। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हमारा फिगर लग रहा है और हम बहुत सी डाइटिंग भी कर रहे हैं और मैदे के मसाइल भी साथ साथ में, आजकल तो मैदे के बहुत सारे मसाइल हैं, इस सिचुएशन में इंसान क्या करे, उनके लिए कोई नुस्खा? देखें, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो स्मार्ट नजर आए। बास बच्चियां हैं जैसे जो गैर शादीशुदा हैं उनका भी जिस्म फैल रहा होता है, जो शादीशुदा है उनका भी जिस्म फैल रहा हो, बाज़ मर्द हजरात हैं उनका भी जिस्म फैल रहा है, जैसे पेट निकल रहा है, हिप्स थाइस निकल रही है, गर्दन के पीछे की चर्बी बढ़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ऐसी सूरत में जिनका भी वेट निकल रहा हो, पेट लटक जाता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, तो एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, आपका हर 5 दिन में 6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा माशाल्लाह। ठीक है, और ये कुछ अरसा यूज़ करना है। जहाँ आपका टारगेट पूरा हो गया कि मैंने इतना वजन कम करना है, आप इससे रोक दीजिएगा। और कहीं से भी लें आप कोई भी चीज़ जो हम बताते हैं, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें लेकिन चीज़ अच्छी लिया करें। और जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ आपने लेना जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, बरगे नूरुल ऐन 50 ग्राम, जैसे नूरुल ऐन के पत्ते। ये नुस्खा हम कंटिन्यू करते हैं। हकीम साहब एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, आवाज नहीं आ रही जी। देखें, वेट कम करने के लिए मैंने टोटली 4-5 चीज़ें बताई हैं। जो सबसे पहली चीज़ बताई है मैंने, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, बरगे नूरुल ऐन 50 ग्राम। इनको मिला लें, पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स कर लें और बारीक पाउडर बना लें सुरमे की तरह। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू उतना अरसा यूज़ कर लें, जैसे महीना 2 महीना यूज़ कर लें। जैसे आपने 7 किलो वज़न कम करना है तो 40 दिन इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से जितना कम करना हो आप उतने दिन इस्तेमाल करें। आप देखिएगा पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये सब कम हो जाएगी और आपको देखने वाले बोलेंगे और दूसरा आपके कपड़ों से अंदाजा होगा आप कितने स्मार्ट हो गए। बिल्कुल। और जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप स्मार्ट हो गए तो अपनी दुआओं में हकीम साहब को भी याद रखिएगा, हम मुझे भी याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, मेट्रो 1 न्यूज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे नुस्खे जो है ना हम लोग हर कोई चाहता है कि बस स्मार्ट हो जाए। देखें, स्मार्ट हो जाएं, आज तो ये इस्तेमाल करें। इजाफी खूबी ये है कि आप अपने लिए आधा घंटा निकालें, वॉक करें आप, और 3 टाइम खाना खाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। अच्छा हकीम साहब, अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं अपना लाइफस्टाइल जो है ना जिंदगी का ऐसा बनाऊं, तो पूरे दिन में उसको ऐसा क्या क्या करना चाहिए? हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएं वो। दूसरा, वॉक करें आप, पानी का टेक ज्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें, आप सदा जवान नजर आएंगे। बिल्कुल। और मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट्स वो चीज होते हैं जो आपको उस सीजन के हिसाब से, कुछ अमराज ऐसी होती हैं जो उसकी दिफा करती हैं, इसको खत्म बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारी जो एक कॉलर थी हिना, उनको स्किन का नुस्खा जानना था जो कि आपने इससे पहले बताया था स्किन अच्छा करने के लिए। अच्छा, वो कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आवाज आ रही है, उधर एक कॉलर है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खोलना नहीं भाजन।
وہ آپس میں بات کر رہی ہیں. وہ اسکن کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی. اور ہنا ہماری پیاری سہیلی, آپ جب بھی کال کرتی ہیں تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے کیا کریں, کیونکہ ہمارا بات کرنا پھر جو ہے نا وہ ہو نہیں پائے گا پاسبل. تو بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب. دیکھیں کہکشاں, جو میں نے اسکن کے لیے بتایا, کلر فیئر کرنے کے لیے بتایا, گلے گڑہل بتایا, گلے گڑہل, اس کا ایک پھول 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. یہ 1 ٹائم روزانہ کریں. اور ساتھ میں لگانے کے لیے جو میں نے بتایا ہے, حسن یوسف 20 گرام, سفیدہ کاشغری 20 گرام, سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام, انار کے پھول 20 گرام, مونگ کی پیلی والی دال 50 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. جتنا لگانا ہو اتنا عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں. پورے چہرے پہ, گردن پہ, ہاتھ پاؤں پہ, سب پہ لگا لیں. 15-20 منٹ رک جائیں. اگر چہرے پہ دانے موجود ہوں تو آدھے گھنٹے میں چہرہ دھو لیں. اگر دانے موجود نہیں ہیں, نشان ہیں, اوپن پورز ہیں, وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز ہیں, یا آپ کی اسکن لوز ہے, یا 2 ٹون چہرہ ہے, تو پھر پانی کا اسپرے کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے. 1 منٹ رب کرنا ہے اور پھر دھو لینا ہے. یہ 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے. اور گلے گڑل کا پانی 1 ٹائم روزانہ پینا ہے. اور یہ کنٹینیو مہینہ 2 مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پہلے ہی 7 دنوں میں کافی حد تک چہرہ آپ کا جو 2 ٹون چہرہ ہے وہ 1 ٹون ہو چکا ہوگا. ہاں دیکھیں, جب آپ پھر خوبصورت ہو جائیں گی تو پھر کیا ہی بات ہوگی. مطلب نہ کوئی کریم کی ضرورت ہوگی, نہ کچھ اور چیز لگانے دیکھیں کی یہ ضرورت ٹوٹل ہوگی. آرگینک ہے, اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آرگینک چیزیں ہی آج کل پوری دنیا جو ہے وہ آرگینک کی بالکل آ طرف رہی ہے متوجہ سیدھا. ہو چکی ہے. تو ہم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے آرگینک کی طرف آئیں. اور حکیم صاحب کو یہاں پر انوائٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی مسائل ہیں, اس کو ہم ہربل طریقے سے جو ہے اچھا آرگینک کہکشاں, طریقے ایک سے. چیز بتاؤں گا, بعض بچیوں کو چہرے پہ ایکنی کے دانے اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں, بیچاریاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. یہ جو نسخہ بتایا یہ اس پہ بھی کام کرے گی. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے, آپ صرف ایک مازو پھل لے لیں, میرے خیال میں 2-3 روپے کا مل جائے گا. مازو پھل پنسار کی دکان سے لے لیں, گول سا ہوتا ہے. اسے آپ رگڑیں گے نا, جو اس کا پاؤڈر ہوگا اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے نا, یعنی 2 قطرے پانی ڈال لیں اور اس دانے کے اوپر آپ ایسے کر کے رات کو لگائیں, تو صبح دیکھنا وہ دانہ غائب ہوگا. بالکل. واو, دیٹس ویری نائس. یہ راتوں رات کی کہانی ہے. اچھا جی, راتوں رات میں دانا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. اور پمپلز تو بڑا ہی تکلیف دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یوسف صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ان کو خارش کے حوالے سے پوچھنا تھا. دیکھیں, جن لوگوں کو خارش رہ رہی ہو, پوری باڈی میں ایچنگ خارش, آج کل تو خارش ایسی ہو رہی ہے کہ آرٹیکیریا ٹائپ کی ہوتی ہے, ایسے نشان لال لال بن جاتے ہیں اور کھجاتے جاتے ہیں, دل چاہتا ہے اور کھجائیں جائیں, اتنی میٹھی خارش ہوتی ہے. تو آپ نے ایک بوٹی آتی ہے پنیر کے نام سے, 5 دانے پنیر بوٹی 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. یہ 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے. اور ایک پتھر ملے گا جو میں نے سٹارٹ میں بھی شاید بتایا, گندک آملہ سار, گندک آملہ سار, اس کو پاؤڈر بنائیں, سرسوں کے تیل میں ملا کے پورے جسم پہ لگائیں, رات کو سو جائیں, صبح نہا لیں اس طریقے سے. اور پنیر بوٹی کا پانی 1 ٹائم روزانہ پئیں, صرف 7 دن کر لیں, ہر قسم کی خارش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے سارے نسخے ہمارے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات. ارے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ پاک اولاد غم سے محفوظ رکھے, آمین. اور جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. خوشی بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, جو یہاں آ کے جو ملتی ہے ایک اپنائیت کے ساتھ, ایک فیملی ممبر کے ساتھ, تو میں اپنے ساتھ ایک یاد لے کے جاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.